بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ارشاد نقوی صاحب، مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بتایا کہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، ایک باغ یا ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اور مفتی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے، گویا 42 ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور پھر اس کے اوپر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سورہ اسراء کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو اب آپ کے حوالے کہ اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بناتے کیوں ہیں؟ آپ تو شیعت کی بنیادی اس مسئلے کو بنا دیتے ہیں۔ اویس بھائی، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا اور معاملے کو زندہ کیا۔ اگر چند ہی کھجوریں تھیں تو حکومت کو اور صاحبان اقتدار کو ان کی کیا ضرورت پڑی، کیونکہ حکومت کو تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا، چند کھجوروں کی۔ ایک بات۔ نمبر دوسری بات، الحمدللہ آج اور کئی مرتبہ یہ تکرارن ثابت ہوتا رہا کہ حضرت فاطمہ حق مانگنے آئی تھی۔ اس کو قبول کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ فدق مانگنے آئی تھی۔ جی انہوں نے کہا کہ آپ کریں، میں انہوں نے قبول کیا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے۔ بی بی فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا۔ اور جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ آپ کلپ سن لیں، اس کلپ سننے کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر حضور علیہ السلام کی وراثت نہیں چلتی تو پھر ازواج مطہرات کو حجرے کیسے ملے؟ اگر ازواج کو وراثت میں حجرے مل سکتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو وراثت کیوں نہ ملی؟ بھائی، ازواج مطہرات کو جو حجرے ملے ہیں یہ وراثت میں نہیں ملے۔ ایسے حجرے جیسے ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام نے بنوا کے دیے تھے، ویسا حجرہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی بنا کے دیا تھا۔ یہ وراثت کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہبہ بالقبض ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں اپنی بیویوں کو جو گھر بنوا کے دیے، یہ ہبہ بالقبض کے طور پر ہے، نہ کہ وراثت کے طور پر ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مولانا ہے، مولانا عبد الجبار حیدری، نام سنا ہوگا آپ نے، مناظرے کے باب میں یہ خود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد ازواج مطہرات جن حجروں میں زندگی جی رہی تھی، انہی حجروں میں جی رہی تھی، ان کو کسی نے بھی ان حجروں سے نہیں اٹھایا، بلکہ وہاں پر یہ عنوان آیا کہ ہبہ بالقبض، یعنی ان کو ہبہ کیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ نہ فقط یہ کہ رسول خدا بحیثیت حکمران، بحیثیت اجتماعی مسئولیت کے، آیا یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کو اپنی ملکیت کسی اور کو ہبہ کریں؟ اگر یہ حق رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر ازواج مطہرات نبی اپنے حجروں میں تھی، کیونکہ رسول ہبہ کر کے گئے تھے، بلکہ میں مزید آگے بڑھ کر کہوں کہ تاریخ طبری میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جناب زبیر کو بھی رسول خدا نے ایک زمین ہبہ کی تھی اور بعد میں ان سے کسی نے بھی زمین کا مطالبہ نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا یہ تو بات لے کر ہی نہیں آئی تھی کہ یہ میرے وراثت میں حق بنتا ہے، بلکہ یہ تحریر نامہ دکھایا تھا کہ یہ مجھے بابا نے ہبہ کیا ہے، یہ مجھے بابا نے ہدیہ دیا ہے، یعنی رسول کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی وہ جو مال فے کہیں یا وہ مال جو بغیر جنگ و جدل کے خیبر کے معاملے میں ایک باغ فدق آیا تھا اور وہ رسول نے سیدہ عذرا فاطمہ بطول کو لکھ کر دیا تھا، وہاں پر تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب یہ لوگ اس طرف سے آئے کہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو یہ ہبہ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے چونکہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے قبلہ محترم کو ٹائم دیا ہے، میں توقع کروں گا کہ آپ مجھے بھی یہی ٹائم دیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے
کہ اہل سنت کے مورخ جناب ابن سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں یہ روایت لے کر آتے ہیں جلد 2 صفحہ نمبر 274 میں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا اور جناب عباس جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا آئے اپنا ورثہ لینے کے لیے، انہوں نے یہاں پر وراثت لکھی ہے، ورنہ حضرت فاطمہ زہرا اپنا ہبہ لینے آئی تھی، تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے یہ جملہ کہا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم کوئی بھی ورثہ نہیں چھوڑتے اور نہ ہی کوئی صدقہ چھوڑتے ہیں، وما کان النبی یعول فعلا فقال علی، پھر وہاں پر حضرت علی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جب نبی نے یہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں، تو وہاں پر حضرت علی، کیونکہ حضرت علی ساتھ میں تھے، اگر تم وراثت کی بات کر رہے ہو تو قرآن تو یہ کہتا ہے وارث سلیمان و داود، کہ سلیمان جو ہے وہ وارث تھے، وارث سلیمان و داود، سلیمان داود کے وارث تھے، اور پھر یہ کہنے لگے دوسری آیت پڑھنے لگے وقال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وارث چاہیے آل یعقوب میں سے، یعنی انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے پھر اس کے بعد یہ جملہ آ کے اس میں بیان کرتے ہیں طبقات الکبریٰ میں، جب یہ بات آئی تو وہ ہاکذا وانت واللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں فقال علی ھذا کتاب اللہ انت، یہ کتاب کہتی ہے، فسکتوا وانصرفوا، وہاں پر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انصراف کیا۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے صحیح بخاری میں، اسی معاملے پر حضرت فاطمہ زہرا نے جب یہ دیکھا کہ نہ ہبہ کے عنوان سے مجھے یہ چیز دے رہے ہیں، نہ ترکے کے اور میراث کے عنوان سے یہاں مجھے چیز دے رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ بات سنی اور ان سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور انہوں نے جو بہقی کا حوالہ دیا ہے، میں کہوں گا باتوں سے بات نہیں چلے گی، وہ مجھے صفحہ دکھائیں، وہ مجھے معاملہ دکھائیں کہ وہ کہاں پر ہے کہ بہقی نے کہا کہ جناب سیدہ ان سے راضی ہو گئی تھی۔ حضرت کیا ابن ابو الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ جب تک فاطمہ زہرا زندہ رہی ان دونوں پر ناراض اور ناراحت رہی، اپنی شرح نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق جو ہے حضرت علی نے نہیں مانگا، امام حسن نے نہیں مانگا، مگر آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت عثمان نے یہ فدق مروان کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ اگر یہ حکومت کا تھا تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے، کیونکہ مروان کو اس لیے دیا کہ مروان ان کے داماد تھے، یعنی حضرت عثمان بحیثیت خلیفہ اپنا حق چلاتے ہوئے فدق اپنی بیٹی اور داماد کو دے سکتے ہیں، اس سے مصارف نکالتے تھے، اس سے معاملات کرتے تھے، اور جب حضرت عثمان چلے گئے تو یہ واپس مولا کائنات نے اس پر کلام کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، وہ فرماتے ہیں اگر میں یہ فدق واپس لوں گا تو یہ لوگ کہیں گے، جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ فدق باقاعدہ امت کا حق ہے، تو یہ امت مجھے قصوروار کہے گی اور کہے گی کہ دیکھو ابھی اپنا اقتدار اور حکومت آئی ہے، اب یہ اپنے حقوق واپس لینا شروع کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں ظاہری عنوان سے کہ جس ہستی کا اس دنیا سے گزر ہو چکا ہے، فاطمہ زہرا کا، مولا کائنات کے یہ جملے ہیں، یہ معاملہ اب میں اس ہستی کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ معاملہ اب اللہ کے ہاں اس کا قضیہ اور معاملہ ہوگا۔ اور آخری بات، تاریخ میں فدق کے معاملے پر کئی حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ یہ فدق مولا کائنات امام حسن کے بعد یہ فدق کن کن خلفاء کے ہاتھوں میں آیا، اور آخر عمر بن عبدالعزیز نے وہی فدق فاطمہ کی اولاد میں واپس کر دیا، اور پھر جب عمر بن عبدالعزیز چلے گئے اور یہ بنو امیہ کے آخری تقریباً سیکنڈ لاسٹ خلیفہ تھے، تو اس کے بعد پھر بنو عباس آئے، پھر انہوں نے فدق کو اپنے قبضے میں لیا، یہاں تک کہ ہارون اور مامون نے جب یہ ارادہ کیا کہ
کہ ہم یہ فدق جی پھر آل فاطمہ کو واپس دیں. یہ بہت جنجالی بحث ہے, یہ بہت جنجالی معاملہ ہے. حکمران نادم رہے, پوری زندگی تانا کھاتے اور لیتے رہے اس بات پر کہ تم کیا حق ادا کرو گے جبکہ تم فاطمہ کا حق لیے ہوئے ہو. تو وہاں پر ہارون نے بھی یہی سوچا, وہاں پر مامون نے بھی یہی سوچا, اور امام موسیٰ کاظم کو بلا کر جب ہارون نے کہا کہ ہم فدق آپ کو واپس دینا چاہتے ہیں, تو امام موسیٰ کاظم نے جب حدود و اربا کا بیان کیا تو ہارون نے چیخ کر کہا یہ تو میری حکومت بنتی ہے. تو وہاں پر امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, فدق کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے سے حکومت اسلامیہ چلائی گئی تھی. اب آتے ہیں اس بات پر, میرے پاس بہت سارے حوالے موجود ہیں, ظاہر سی بات ہے مختصر پروگرام ہوتا ہے, جی موقف میں سمجھتا ہوں اپنے حد تک پہنچ چکا ہے, مگر آگے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ فدق کا معاملہ ہوا اور یہ تمام تاریخی حقائق سامنے آئے اور الحمدللہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ فاطمہ زہرا اپنا ہبہ لینے آئی اور انہیں واپس نہیں دیا گیا, تو اب ہم حجت کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن یہ کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا. ہم اس بات پر حجت کرتے ہیں, مولانا نے کہا نا لا تلبسوا الحق بالباطل, ہم پھر ایک اور آیت بیان کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اس کے بعد پھر ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اس کے بعد پھر ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور پھر یہاں پر میں آخری جملہ علامہ آلوسی کا بیان کر کے اپنے بیان کو مجتمع کرتا ہوں کہ علامہ آلوسی یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر روح المعانی میں کہ رسول کو معلوم تھا کہ میرے بعد سیدہ فاطمہ زہرا العذراء مختصر وقت کے لیے زندہ رہیں گی. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ کافی عرصہ زندہ رہیں گی تو رسول خدا حکم دیتے, تمام صحابہ کو یہ کہتے خذو کل دینکم, تمام کا تمام دین اگر تمہیں لینا چاہیے تو وہ فاطمہ زہرا سے دین لو. اور میں پھر یہاں پر جملہ کہتے ہوئے افتخار کے ساتھ جملہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ فدق کا وہ معاملہ ہے جس نے بتا دیا کہ حق پر کون ہے اور جس نے بتا دیا کہ ناحق پر کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حجت تمام ہو گئی. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب آگے بڑھتے ہیں. جناب سیدہ کی زندگانی سب کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے, خاص طور سے خواتین کے لیے, مگر آپ کا جو وصال ہے اس کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ روشن ڈالیں, کیا کیفیت ہے, کیا معاملات ہیں, اور پھر وہ جنازے کی پردہ داری کیا ہے تاکہ آج لوگوں کے لیے ایک بڑی گہری مثال مل سکے. جی بہت شکریہ محمد اویس بھائی. میں نے ماشاءاللہ دلشاد صاحب کی گفتگو بڑے تحمل سے اور اپنی کرسی کو گما کے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے سنی. ہم نے بھی تحمل سے سنی تھی. اصل بات یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا, یاسین قادری, میں تو اس کو ملعون ہی کہوں گا, اس کی طرح بے محل قرآن پڑھنا میرے خیال میں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ باغ فدق پر پڑ رہا ہے, اور حضرت نے باغ فدق پر جو آیت پڑھی وہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اس لیے پڑھی کہ جسے ایک جملہ, بس ایک جملہ, اس لیے پڑھی کہ جسے دین کا پورا وارث کہا جائے اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے حق مانگنے جانا ہے یا نہیں جانا, اسے معلوم نہیں تھا کہ میری وراثت بنتی ہے کہ نہیں, اس سے معلوم نہیں تھا کہ میرا ہبہ بنتا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں, آپ اپنے وقت میں بالکل کھل کے اس کی وضاحت کریں, میں ایک لفظ نہیں بولوں گا. اب مجھے بتائیں کہ آج کے ہمارے عنوان کے ساتھ فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, اس کا کیا تعلق ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا تعلق باغ فدق سے کیا ہے؟ اور اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کا ہمارے آج کے اس موضوع سے یعنی کہ باغ فدق سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک انہوں نے علامہ آلوسی کی بات کہی کہ وہ افضل ہیں
تو وہ سب باتیں اپنی جگہ. انہوں نے میرے اوپر ایک جو لگایا تھا کہ بہقی کے اندر مجھے دکھائی جائے یہ روایت السنن الکبریٰ للبہقی باب بیان مصرف اربعۃ اخماس الفیء، اس کے اندر امام بہقی نے فے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور حضرت امام شابی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات مریض ہو گئیں یعنی بیمار ہو گئیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماردت سیدہ خود مریض ہوئی ہیں، ان کو مریض کیا کسی نے نہیں ہے، ان کو مارا کسی نے نہیں ہے. تو فرمایا جب مریض ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر آئے، تشریف لائے اور مولا کائنات سے اجازت طلب کی. تو مولا کائنات گھر میں موجود تھے، تو سیدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی اور آل رسول کی مرضی اور خوشی سے کیا ہے. یہ جملہ ہے، یعنی اللہ کی بھی مرضی اس میں شامل ہے، رسول اللہ کی بھی مرضی شامل ہے، آل کی بھی مرضی شامل ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے محل قرآن پڑھنے اس سے سے یہاں بھی کہاں ایک میں ثابت خاموش جی خاموش ہو جائے نا آپ. جی پھر آپ بولیں گے تو پھر آپ بولیں، میں خاموش جی کے نیت کر لیتا ہوں 4 رکعت کی، پھر میں پھر نماز پڑھنے لگتا ہوں. اللہ کے بندے آپ صاحب علم آدمی ہیں، ایران کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں بات ٹوک، لیکن یہ غلط بات ہے، آپ اس طرح نہ کریں. ہماری باتوں کو آپ ٹوکیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا پھر. تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا آپ کے اس پلیٹ فارم سے پوری اہل تشیع کو یہ چیلنج ہے کہ یہ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہیبہ مانگ رہی تھیں یا وراثت مانگ رہی تھیں. صحیح. ویسے بھی دیکھیں ایسے ہوا کے اندر تیر چلانے سے پہلے کسی زمانے تک یہ کہتے تھے وراثت مانگ رہی تھی. جب اس پر اہل سنت نے دلائل کے انبار لگائے اور لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ معاملہ یہاں جو ہے اہل سنت کے حق میں جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک بیانیہ بنایا. بیانیہ بدلتے رہتے ہیں. بیانیہ بنایا کہ بھائی یہ ہیبہ مانگ رہی تھی. اچھا، جو حضرت زبیر بن عوام کی بات کی ہے انہوں نے، وہ تو سارا ٹکڑا حضور نے دے دیا تھا. اسی طرح کئی صحابہ کو آپ نے غلام دیے، کئی چیزیں دی. میں بھی تو یہی رو رہا ہوں کہ اگر یہ سیدہ کا حق تھا تو حضور نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، اس پر کوئی یہ بین دلیل لے کر آئے، تحریر دکھائی. تحریر ہے کہاں ہے؟ مولا کائنات کی وہ تحریر سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر تو اس تاریخ کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا. ہاں، آپ یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر تحریریں بھی بناتے رہیں، دستاویزات بھی بناتے رہیں، وصیتیں بھی بناتے رہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زمانہ بڑا جدید ہو چکا ہے، بڑی عقل و فہم ہے، فراست ہے، ہر چیز فوراً نیٹ پہ نکل آتی ہے کیا نہیں ہے. اب یہ ان کا بیانیہ آ گیا کہ بھائی وہ وراثت نہیں تھی، ہیبہ تھی. تو یہ طے کریں یہ ہیبہ تھی یا وراثت تھی. اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیبہ تھی تو پھر اس پر یہ دعوے پر اپنی دلیل پیش کریں، میں ان سے گفتگو کروں گا. آج کے ہمارے اس پروگرام میں فدق کی بابت جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، اس میں دلشاد میندوی صاحب اپنی گفتگو کو خلط ملط کر کے انتہائی کمزور سے کمزور واقعہ ہوئے کہ یہ یہی نہیں طے کر پائے کہ آیا باغ فدق وراثت تھی یا باغ فدق جو ہے ہیبہ تھا. اگر ہیبہ تھا تو پھر اس کا قبض کیوں نہیں دیا؟ یعنی کہ ہیبہ میں قبض دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ان کی ملکیت میں ہو گئی تھی، پھر تو کسی کو اس میں عمل دخل ہی نہیں تھا. جہاں تک انہوں نے حجروں کی بات کی تو وہ حجرے امہات المومنین ان کو ایسے ہی استعمال کر رہی تھی جیسے باغ فدق کا پھل اور غلہ جو ہے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جا رہا تھا. اور وہ حجرے آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہیں ہیں، بلکہ وہاں حضور کا روزہ مبارک ہے اور وہ مسجد شریف کا حصہ ہے. اور بڑی میں زبردست آپ کو بات بتاؤں، یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ تو حوالہ جات دے دیتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان حجروں کو اپنے پیسوں سے خریدا ہی نہیں تھا. اما عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر سے پیسے سے خریدا گیا تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا. تو انصار تو ویسے اس کو ہیبہ کر رہے تھے اور عطیہ کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ریٹ طے کرو. اس کی ریٹ طے ہوئی. اس وقت جو درہم اور دینار ادا کیے گئے وہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جیب سے ادا کیے. تو اس بادی النظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ تو سیدنا صدیق اکبر کا ذاتی مکہ میں جو کاروبار کیا تھا اس سے وہ مال تھا. اور بعد میں جو مسجد نبوی شریف کا
توسیع کا سلسلہ ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنے اس سے لگایا، اور میں نے جو پڑھا کہ ولا تکتم الحق، کہ وہ حق کو نہیں چھپاتے، یہ علی المرتضیٰ پر بھی الزام ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ باغ فدق سیدہ کی چیز ہے، اور اس کے باوجود وہ راضی ہیں اس بات پر اور اپنی حکومت میں بھی. تو میرے خیال میں اس سے ان کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، اور بے محل قرآن کی آیات پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ کیا نام لیا آپ نے، معتزلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو معتزلہ تو ہمارے نزدیک تو وہ تو خارج از اسلام ہے، ہم تو معتزلہ کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی، وہ تو خارج از اسلام ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو خالق ہے وہ اللہ نہیں ہے، اچھی چیزوں کا خالق اللہ ہے اور بری چیزوں کے خالق ہم ہیں. تو جس پروگرام کے اندر معتزلیوں کے حوالے دیے جائیں تو وہاں عبد القادر کے لیے تو یہی ہے کہ اپنی کرسی کو ہلاتے رہیں اور مسکراتے رہیں. یہاں تو کوئی علمی بات شیخ دلشاد نبی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بیماری کے بات سنیں، جہاں تک آپ نے بیماری کی بات کی، سیدہ کائنات کی بیماری کے حوالے سے بخاری اور دیگر مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تشریف لائیں تو اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتنے سچے لوگ تھے، دیکھیں کہ فضائل ان کے ہیں مگر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہیں. فرمایا کہ جب وہ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، جب حضور ان کے ہاں آتے تو یہ کھڑی ہو جاتی. اپنی نشست پر بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو یہ رونے لگیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو یہ ہنسنے لگیں. تو سیدہ پاک نے پوچھا سیدہ کائنات سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور نے کیا سرگوشی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ راز کی بات ہے، راز کی باتیں میں نہیں بتاتی. تو چھوڑ دیا اس معاملے کو. جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر سیدہ کائنات نے یہ جو راز کی بات پوچھی، کس انداز سے پوچھی آپ جانتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بی بی، تجھ پر میرا جو حق ہے اس حق کا تجھے واسطہ ہے، بتا نا ذرا کہ حضور نے تیرے کان میں کیا کہا تھا. مطلب میں تیری ماں ہوں اور تو میری بیٹی ہے، میں تیرے باپ کے عقد نکاح میں ہوں اور ویسے بھی میں ہر مومن کی ماں ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ اب وہ راز کی بات نہیں رہی. پہلی دفعہ جب حضور نے میرے کان میں سرگوشی کی تو فرمایا کہ اس سال میرا وصال ہو جائے گا، اور میں رونے لگ گئی حضور کے فراق میں. اور جب دوبارہ سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا اور اللہ تمہیں جنت کی عورتوں کی سرداری عطا کرے گا. اس طریقے سے آپ کی طبی جو ہے وہ وصال واقعہ ہوا. اور اس میں بھی یہ اویس بھائی بڑے کام کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی نا اس وقت، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سیدہ کائنات کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا. جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت قریب کے لوگ موجود ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے. اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی آپ کی زوجہ محترمہ، جو کہ پہلے غالباً حضرت عقیل کے نکاح میں بھی غالباً یا جعفر کے نکاح میں بھی رہ چکی ہیں. جی حضرت جی دیکھیں نا، آل بیت کی جو ازواج رہ چکی تھی بیوہ، ان سے اصحاب رسول نکاح کر رہے ہیں، اصحاب رسول کی بچیوں سے نبی نکاح کر رہے ہیں. یہ لوگ آپس میں رشتے بنا رہے ہیں، خاندان قائم کر رہے ہیں، نسلیں چل رہی ہیں. اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے آج 14ویں صدی میں بات کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں سے راضی تھا، فلاں فلاں سے نہیں تھا، فلاں. یہ باتیں نہیں ہیں، حدیث کچھ اور کہتی ہے. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ جنت کی عورتوں کی سرداری دے گا. اور یہ روایت کسی شیعہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، شیعہ راویوں سے نہیں ہے، یہ اصحاب رسول سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اصحاب رسول اتنے سچے لوگ تھے، جس کی جو شان تھی اس کو اسی طرح امت کے سامنے بیان کر دیا. بی بی پاک طبی موت جو ہے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، آپ کی شہادت واقعہ نہیں ہوئی، آپ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی، اور 6 ماہ ٹوٹل آپ زندہ رہی ہیں. اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے، ہماری اہل سنت کی روایات میں موجود ہے، نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ کے جنازے کے پردے کا اہتمام اسما بنت حمیس نے کیا. جی یہ ہماری روایات میں بالکل موجود ہے. آپ نیٹ اٹھائیں اور اس پر نکالیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا. خلیفہ وقت نے نماز پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں نا، پہلے تو اس بات کی طرف آتے ہیں کہ باقاعدہ علماء اہل سنت نے فدق کو ہبہ کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے، عطاء الرسول کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے ذی القربہ کو ان کا حق عطا کرو. تو وہاں پر علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے
کہ رسول خدا نے ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ جب یہ آیت اتری تو رسول خدا نے بلا کر یہ کہا کہ یہ عطا ہے فاطمہ کی اور یہ حق ہے فاطمہ کا، میں اسے عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ یہ کتب اہل سنت میں عطا اور رسول کے نام سے فدق موجود ہے، ہبائے رسول کے نام سے فدق موجود ہے۔ دونوں معاملوں میں اگر آپ وراثت بھی کہیں تو معاملہ وہیں کے وہیں اصل موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ خالی انہیں لوٹایا گیا، انہیں وراثت نہیں دی گئی، چاہے آپ ہبا کا عنوان دیں، چاہے آپ حق کا عنوان دیں، چاہے آپ وراثت کا عنوان دیں، چاہے آپ عطا الرسول کا عنوان دیں۔ مین معاملہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو خالی لوٹایا گیا، انہیں باغ فدق چاہے چند کھجوریں تھی یا چند ہزار کھجوریں تھی، وہ کھجوریں نہیں دی گئی تھی۔ اور یہ کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں ان معاملات سے۔ باقی یہ بلا وجہ تنقید کر دینا، یہ یوں ہو جاتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے، آپ بولتے بولتے اگر اردو تلفظ اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو نہیں جانتے۔ یہ تہاجم اور یہ بلا وجہ کی تنقید یہ انسان کو اصلی مدعا سے دور نہیں کرتا۔ وہ جو آپ کا اصلی دائرہ ہے اور وہ جو آپ پر اصلی تنقید ہو رہی ہے، قیامت تک آپ اس سے دور نہیں جائیں گے۔ جب میں نے یہ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ وہ ذات ہے جن کو نصارہ کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے۔ توحید و رسالت و قرآن کو بچانے کے لیے اگر وہی مسلمانوں کے دربار میں چلی جائے اور کہے کہ یہ فدق میرا حصہ ہے جو مجھے بابا نے مجھے دیا ہے، ہبہ ہے، اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو ورثہ اور صدقہ ہوتا ہے اور نبی کوئی ورثہ اور صدقہ نہیں چھوڑتے، ہم اس لیے آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ مسند ابن ابی یعلا میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے باقاعدہ عطا کے طور پر دیا، اور ان کی بات تفسیری کتب میں موجود ہے کہ رسول خدا نے یہاں تک جملے کہے کہ یہ وہ حق ہے جو خدیجہ کا مجھ پر تھا، کہ خدیجہ نے مجھ پر قربانیاں دی، خدیجہ نے مجھ پر مال قربان کیا، خدیجہ نے دین و اسلام کے لیے اتنی قربانی کی، اس کے قربانی کے نتیجے میں وہ جو جزا جو اسے دینا چاہ رہا ہوں وہ آج نہیں ہے تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ تمام کتب اہل سنت میں اور اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔ آگے جائیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی تو صحیح بخاری کی یہ روایت کہتی ہے مولا کائنات نے نماز پڑھائی تھی۔ آپ صحیح بخاری والی روایت کو صحیح قرار دیں گے یا اور جعلی اور جس کو آپ کے علماء اہل حدیث نے رد کیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں، بلکہ زبیر زئی صاحب نے کہا ہے 3 حوالوں سے بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے۔ آپ جعلی حدیث کو، جعلی روایت کو لا کر صحیح بخاری کے مقابلے میں لائیں گے، اور جہاں پر یہ بیان کیا جائے کہ جناب سیدہ جب اس دنیا سے گئی تو حالت غضب میں تھی، ناراضگی میں تھی، ناراحتی میں تھی، اس کو آپ جعلی روایت کو لا کر آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے۔ ذرا جائیے، ذرا دیکھیے، ذرا ٹٹولیے، ذرا کھولیے، خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گا، خود بخود سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی۔ یہ کہہ دینے سے کہ چند کھجوریں تھی، مستقل ابواب اور کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر، مختلف معاملات لکھے گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مظلومیت یہ، اور پھر دیکھیں نا، مجھے اگر اس بات کی طرف آئیں تو جب وہ قبالہ جناب فاطمہ زہرا لے کر واپس آ رہی تھی تو ایک شخص جب سیدہ فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یہ وہ قبالہ ہے جو خلیفہ اول نے مجھے دیا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ فدق آپ کا ہبہ اور حصہ ہے تو انہوں نے لے کر اس کو پھاڑ دیا۔ اب تاریخ طبری کی طرف جائیے۔ تاریخ طبری والا یہ لکھتا ہے کہ جب یہ معاملہ آیا اور وہ فرد آئے اور وہ فدق ان سے پھر جو ہے وہ قبالہ پھاڑ کے اور چکنا چور کر کے رکھ دیا گیا، تو تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے پھر فدق سیدہ سے لے کر حکومت نے اپنے پاس رکھا۔ اب تاریخ طبری والا یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ ندامتیں لیتے ہوئے جا رہے تھے، ان
ندامتوں میں سے ایک ندامت یہ تھی کاش میں فاطمہ کو ناراض نہ کرتا، کاش میں ان کے گھر پر آگ کے لیے لوگوں کو نہ بھیجتا، کاش یہ معاملہ، یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں۔